کہ اس دنیا کی زندگی میں رہ کر ہم ایسے کام کریں جن کی بدولت ہماری وہ زندگی بہتر ہو جائے جہاں مرنے کے بعد ہم نے جا کر رہنا ہے، اور یہ زندگی ختم ہونے والی زندگی ہے اور وہ آخرت کی زندگی نہ ختم ہونے والی۔ من یعمل مثقال ذرۃ خیر یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شر یرہ، جس نے ذرہ برابر نیکی کی ہوگی آخرت میں اس کے سامنے آ جائے گی، جس نے ذرہ برابر برائی کی ہوگی وہ بھی اس کے سامنے آ جائے گی۔ لیکن یہ اللہ کی شان کریمی ہے، انسان ناشکرا ہے۔ ان الانسان لربہ لکنود، قرآن مجید میں فرمایا انسان تو اپنی جبلت میں ناشکرا واقع ہوا ہے، اتنے اللہ کے انعامات، اتنے اس کے فضل و کرم، لیکن انسان اللہ کا شکر ادا نہیں کرتا، اس کی عبادت، اس کے ذکر کی رغبت نہیں رکھتا، اس کے اندر شوق نہیں اپنے رب سے ملاقات کا، اپنے رب سے تعلق، اس سے دور ہے انسان اور غفلت میں پڑا ہوا ہے۔ قرآن مجید میں فرمایا گیا کہ وہ کون سی شے ہے جس نے تمہیں اپنے رب سے غافل کر دیا ہے۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان وہ کون سی شے ہے جس نے تجھے تیرے رب سے غافل کر دیا ہے، تیرے رب سے دور کر دیا ہے۔ ہمارے رب کا کتنا کرم ہے۔ میں اپنے تمام سامعین، سننے والوں کی توجہ چاہوں گا، یہ جو آیت کریمہ ہے کہ جس نے ذرہ برابر نیکی کی ہوگی وہ بھی اس کے سامنے آ جائے، ذرہ برابر برائی کی ہوگی وہ بھی اس کے سامنے آ جائے۔ جیسے ایک چیز ریکارڈ ہوتی ہے، آپ جب اسے چلاتے ہیں تو وہ ایک ایک منظر آپ کے سامنے آ جاتا ہے۔ اسی طرح جتنے بھی ہمارے اعمال اور افعال ہوں گے، جیسے سکرین پر آپ ہر چیز کو دیکھتے ہیں، انسان کے عمل نامے، اس کے اعمال، اس کے کرتوت، اس کی باتیں، افعال اس کے سامنے آ جائیں، مگر یہ رب کا اتنا کرم ہے، اتنا کرم ہے، یہاں آپ اگر بازار میں، گھر میں سکرین پہ کوئی فلم چلاتے ہیں، کوئی ریکارڈنگ چلاتے ہیں، تو وہ ایک ایک چیز آپ بھی دیکھیں گے، دوسرے لوگ بھی اسے دیکھیں گے، لیکن یہ ہمارے رب کا اتنا کرم ہے، جب ہماری برائیاں سامنے آئیں گی تو ہمارے سوا کوئی دیکھ نہیں سکے گا۔ یہ خاص نقطہ ہے جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ ہمارے رب کا کتنا کرم ہے، ہمارے اعمال، جتنی برائیاں ہم نے کی ہوں گی، گناہ کیے ہوں گے، ہمارے سامنے آئیں گے، لیکن رب کا اتنا کرم ہوگا کہ پاس کھڑا ہوا آدمی ان کو نہیں دیکھ سکے گا، وہ جس کے اعمال ہوں گے اسی کو دکھائے جائیں گے۔ تو جو رب ہمارے اعمال و افعال ان کا اتنا پردہ رکھتا ہے، اتنا، کیونکہ اس کا اسم صفت ہے، ہمارے رب کریم کا اسم صفت ہے ستار۔ اللہ کا اسم صفت کیا ہے؟ ستار کا معنی جانتے ہو کیا ہے؟ عیبوں پر پردہ ڈالنے والا۔ ہمارے عیب ہیں لیکن کسی کو ہمارے عیب نظر نہیں آتے، کیوں؟ رب کریم ستار ہے، اس نے ہمارے عیبوں پہ پردہ ڈالا ہوا ہے۔ عیب ہیں، برائیاں ہیں، خامیاں ہیں، لیکن دوسرے لوگوں کو نظر نہیں آتی۔ اس کی شان ہے ستار، پردہ پوشی کرنے والا، عیبوں پر پردہ ڈالنے والا۔ تو قیامت کے دن بھی اس کا کرم اور لطف ہوگا کہ ہمارے اعمال جب سکرین پر ہمارے سامنے دکھائے جائیں گے تو جس کے عمل ہوں گے اس کے سوا دوسرا اسے دیکھ نہیں سکے گا۔ یہ رب کا کرم ہے۔ تو جس رب نے ہمارے اوپر اتنے کرم کیے ہیں، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، من ستر مسلم،
یہ ہم گلیوں میں چوکوں میں بیٹھ کر مجلسیں بکا کر جو لوگوں کی عیبوں کو اچھالتے ہیں، لوگوں کی عزتوں کو اچھالتے ہیں، لوگوں کی بیٹیوں اور بہنوں کی عزتوں کو اچھالتے ہیں، ذرا دیکھیے حضور کی حدیث شریف ہے، نبی نور و رحمت آخر الزمان خاتم الانبیاء حضور ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث مبارکہ ہے، من ستر مسلمن سترہ اللہ یوم القیامہ، جو دنیا میں کسی مسلمان کے عیب پہ پردہ ڈالے گا، قیامت کے دن رب کریم اس کے عیبوں پر پردہ ڈالے گا۔ جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ میرے عیب چھپے رہیں، کسی کے سامنے میرے عیب اور گناہ ظاہر نہ ہوں، تو میدان محشر میں جو شخص یہ چاہتا ہے مجھے رسوائی نہ ہو، مجھے رسوائی کا سامنا نہ کرنا پڑے، اس کے لیے نبی کریم علیہ السلام نے عمل بتا دیا، کسی مسلمان بھائی میں کوئی عیب دیکھو تو اس کو چھپاؤ، اس کی پردہ پوشی کرو۔ اگر تم نے اس کی پردہ پوشی کی، اس کے عیبوں پہ پردہ ڈالا، قیامت کے دن اللہ کریم تمہیں رسوا ہونے سے اور ذلیل ہونے سے بچا دے گا، تمہارے عیبوں پر قیامت کے دن بے نیاز رب پردہ ڈالے گا۔